جس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی بنا کر بھیجا ہے، اور جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اے لوگو، ایک اللہ کے ماننے والے بن جاؤ، کامیاب رہو گے، بس اسی دن سے باطل طاقتوں کے ایوانوں میں زلزلہ پیدا ہو گیا کہ یہ محمد نے کون سی بات کہنا شروع کر دی، اور یہ کون سا دین محمد نے شروع کر دیا کہ اس دین کے آنے کے بعد تو اب ہماری عیاشیوں پر لگام لگ جائے گی، ہماری مکاریوں پر لگام لگ جائے گی، ہماری ظلم و زیادتی جو ہم لوگوں پر کرتے ہیں اس پہ لگام لگ جائے گی، اب ہماری سرداری کا کیا ہوگا، اب ہمارے منصب اور عہدوں کا کیا ہوگا۔ یہ سارے وہ خوف اور خطرات تھے دشمن طاقتوں کو کہ جنہوں نے شروع دن سے ہی محمد الرسول اللہ اور ان کے لائے ہوئے دین کی مخالفت شروع کر دی، اور یہ مخالفت ایسی تھی کہ اس مخالفت میں وہ لوگ اس حد تک گزر گئے کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ کو قتل کرنے تک کی پلاننگ اور منصوبے بنائے اور بھرپور کوشش کی۔ لیکن قرآن کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اللہ کے نور کو، اللہ کی اس روشنی کو جس کو آدم علیہ السلام نے شروع کیا اور محمد الرسول اللہ نے اس کو مکمل کیا، اللہ کے بھیجے ہوئے اس دین کی اس روشنی کو یہ لوگ اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ واللہ متم نوری، اللہ اپنے اس نور کو، اپنے اس دین کو مکمل کر کے رہے گا۔ ولو کرہ الکافرون، کافر اور بت پرست چاہے جتنی ناک رگڑ لیں، چاہے جتنا مخالفت کر لیں، چاہے جتنا ناپسند کر لیں، لیکن اللہ کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ وہ اپنے دین کو غالب کر کے رہے گا، اور یہی ہوتا آیا ہے شروع سے۔ اسلام اور غیر اسلام کی جو کشمکش ہے، جو لڑائی ہے، یہ آدم علیہ السلام ہی کے دور سے شروع ہوئی، اور محمد الرسول اللہ کے دور میں اس کو عروج ملا، اور پھر آپ علیہ السلام کے بعد آپ کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، نسل در نسل ہم تک جو دین یہ پہنچا ہے، اسی طریقے سے نسل در نسل کفار و مشرکین کی طرف سے مخالفتیں بھی اسی عروج پر رہی ہیں جس عروج پر اسلام رہا ہے۔ آج کل کے اس دور میں خاص طور پر ہم لوگوں نے اب کہ اگر کسی کو کوئی باولا کتا کاٹ لے تو اس کے زہر سے ایک بیماری پیدا ہوتی ہے، ریبیز، اور اس بیماری کی علامت ظاہری یہ ہوتی ہے کہ آدمی پانی کو دیکھ کے گھبراتا ہے، جیسی پانی سامنے آ جائے تو فوراً اس کو ایک دم وحشت ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، عجیب سی اس کے اوپر کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ہائیڈروفوبیا اس کو ہو جاتا ہے۔ بالکل یہی حالت ہے آج کل کے ہمارے برادران وطن اور دنیا جہان میں بسنے والے دوسرے مذہب کے لوگوں کی، کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت اور اسلام کی طرف لوگوں کا جو رجحان ہے اور اسلام کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کو دیکھ کر ان کو بھی ایک ایسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بیچارے بلبلانے لگتے ہیں فوراً کہ یہ کیسے ہو گیا اور یہ کیوں ہو گیا، اب یہ تو پورے یورپ میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے، اب ہمارا کیا ہوگا۔ یہ وہ ایک فطری چیز ہے جو باطل طاقتوں کو شروع دن سے وحشت ہوتی چلی آئی ہے اور یہ ہوتی رہے گی، اس لیے اس سے گھبرانے اور ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ خاص طور پر ایک چیز جو ہمارے کالج میں پڑھنے والے بچے ہیں، یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچے ہیں، ہاسٹلز میں رہتے ہیں، ان کے سامنے بہت سے ایسے سوالات، بہت سے ایسے اشکالات لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، خاص طور پر ہمارے ہندو بھائیوں کی طرف سے۔
وہ ایسے مسلم نوجوانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کالج میں، اسکولوں میں، اور ان کے ذہنوں میں وہ زہر گھولتے ہیں کہ دیکھو تمہارے دھرم میں تو یہ لکھا ہے، تمہارے مذہب میں تو یہ لکھا ہے، تمہارا قرآن تو یہ کہتا ہے، تمہارے نبی کی حدیث تو یہ کہتی ہے، یہ کیسا اسلام ہوا؟ اب وہ مسلم نوجوان بچے چونکہ ان کی پرورش اسلامی ماحول میں ہوئی نہیں ہے، اس لیے وہ زیادہ جانتے بھی نہیں ہیں، نہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے اسلام کے تعلق سے۔ ان میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو ان کہنے والے اور اعتراض کرنے والے لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں اور جلد ہی اپنے دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اسلام سے پھر جاتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سے کیسز ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں۔ اور بہت سے ایک بڑا طبقہ مسلم نوجوانوں کا ایسا بھی ہے جنہوں نے گھر میں آنکھیں کھولیں تو اپنے اماں ابا کو نماز پڑھتے دیکھا، قرآن پڑھتے دیکھا، دین کی باتیں اپنے گھر میں ہوتی دیکھیں تو ان کے کان مانوس ہیں دین سے، اسلام سے۔ ان کے سامنے جب کبھی کالج یونیورسٹی میں اس طرح کی بات آتی ہے تو وہ فوراً ان کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ ان کی بات تو نہیں مانتے ہیں بلکہ وہ کسی اپنے معتبر عالم دین سے اس بات کو پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے یہ کہا جا رہا ہے بار بار اسکول میں، ہمارے کالج میں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ ایسے ہی بہت سے لڑکوں کی طرف سے پوچھے جانے والے سوالات میں سے ایک اہم سوال جو اس وقت ہندوستانی میڈیا میں خاص طور پر چھایا ہوا ہے وہ ہے 72 حوروں کا مسئلہ۔ اس سے پہلے بھی کچھ دن پہلے دشمنان اسلام کی طرف سے، جیسے میں نے بتایا کہ اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت و مقبولیت کو دیکھ کر انہیں ایک وحشت ہونے لگتی ہے کہ یہ کیا ہو گیا، ان کو ایک دم اسلامی فوبیا میں وہ مریض ہو جاتے ہیں۔ ان کی طرف سے کچھ دن پہلے ایک دا کشمیر فائل، دا کیرلا اسٹوری، اس طرح مختلف فلمیں اور سیریلز بنا کر پورے ماحول کو ایک زہر آلود ماحول بنانے کی جو پوری کوشش انہوں نے کر دی ہے، اور چونکہ وہ ٹی وی چینلز ہمارے گھروں میں بھی دیکھے جاتے ہیں، موبائلوں میں دیکھے جاتے ہیں، ہمارا بہت بڑا مسلم طبقہ ان چیزوں کو دیکھ کر اپنے دین کے تعلق سے شک اور شبہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ یہ دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بنائی ہے دراصل یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ ایگزامینیشن ہال ہے۔ یہاں پہ دیکھا یہ جائے گا کہ کون بندہ اللہ کا کتنے اعمال کرتا ہے، کون اچھا کرتا ہے، کون برا کرتا ہے۔ 60 سال 70 سال 100 سال کی عمر دے کر بھیج دیا گیا اور ایک کھلی چھوٹ دے دی گئی کہ جو چاہو کرو، ہاتھ پیر بھی سلامت دے دیے، صحت دے دی، آنکھیں دے دی، دماغ دے دیا، دل دے دیا، جو دل چاہے وہ کرو۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم تو یہ دیکھیں گے کہ کون اچھا کرے گا۔ ان احسنتم احسنتم، اچھا کرو گے اچھا دیں گے، وان اسأتم فلا، برا کرو گے تو برا بھگتو گے۔ یہ بالکل کھلی چھوٹ اسلام نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کے واسطے سے تمام دنیا کے انسانوں کو دے دی۔ جو انسان دنیا میں اچھا عمل کر کے جائے، قرآن کہتا ہے، حدیث کہتی ہے، اسلام کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کی جو زندگی، آخرت کی زندگی، جو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی، اصل زندگی ہے، لامحدود زندگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس زندگی کو بہترین زندگی بنائے گا، کامیاب زندگی بنائے گا۔ اب اس زندگی جو آخرت کی زندگی ہے، جو بہترین زندگی ہے، اس میں کسی مرد یا عورت کا کوئی فرق نہیں رکھا ہے۔ قرآن نے صاف کہا، من عمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن، کہ جو کوئی نیک کام کرے اس دنیا میں رہ کر، اور وہ نیک کام کرنے والا چاہے مرد ہو چاہے نیک کام کرنے والی عورت ہو، مرد ہو یا عورت ہو۔ یہ جو ایک غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اسلام میں عورت کو کوئی مقام نہیں ہے، مرد کو 72 حوریں ملیں گی، عورت کو کیا ملے گا؟ عورت کے ساتھ تو ناانصافی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ نہیں، مرد ہو یا عورت ہو، اگر نیک کام کر کے دنیا سے گیا یا دنیا سے گئی ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم ان کو بہترین پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ دونوں کے لیے قرآن نے کہا ہے۔ اسی طرح قرآن نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، قرآن نے صاف کہا ہے کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں تمہیں، مرد ہو یا عورت،
جہاں مرد یا عورت جو بھی جنت میں داخل ہوں گے، جنت میں داخل ہونے والوں کو وہ سب کچھ ملے گا جو ان کا دل چاہے گا، جس چیز کی وہ خواہش کریں گے اللہ کی طرف سے اس کا انتظام ان کے لیے ہوگا، سب کچھ ملے گا۔ وہ جنت میں جانے والے مرد ہوں ان کو بھی ملے گا، جنت میں جانے والی عورتیں ہوں ان کو بھی ملے گا، کسی طرح کی کوئی تفریق یا کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ قرآن نے ایک دوسری جگہ کہا ادخلوا الجنت انتم وازواجکم تحبرون، اے جنتیو چلو جنت میں داخل ہو جاؤ تم اور تمہاری عورتیں، مرد اور عورتیں جو جنت میں جانے والے ہیں وہ جنت میں داخل ہوں، تحبرون، جنت میں داخل ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ نعمتیں دے گا جن سے تم خوش ہو جاؤ گے، تمہیں خوش کر دے گا۔ قرآن کی یہ آیات اور اس طرح کی اور بہت ساری آیات یا مختلف احادیث سے جو بات سامنے آتی ہے اس میں صاف ہے کہ جنت میں جانے والے مرد ہوں یا عورت ہوں ان کے درمیان کسی طرح کا کوئی فرق نہیں ہے، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کے مطابق ان کو نعمتوں سے نوازے گا۔ جنت میں ملنے والی جو نعمتیں ہیں یا جہنم میں ملنے والی جو سزائیں ہیں ان کا تعلق اس دنیا کے اندر انسان ان کو ٹھیک طور پر سمجھ نہیں سکتا، صرف تقریب فہم، صرف سمجھانے کے لیے یہ بتایا گیا کہ جنت میں یہ نعمت ہوگی، یہ نعمت ہوگی، یہ نعمت ہوگی، جہنم میں یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، یہ سزا ہوگی، لیکن جو سزاؤں کا یا جنت کی نعمتوں کا حقیقی ادراک اور حقیقی سوجھ بوجھ اور سمجھ ہے وہ اس دنیا میں رہ کے انسان نہیں سمجھ سکتا۔ اسی لیے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ جنت میں ایسی نعمتیں ہوں گی ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث ہے کہ جنت کی نعمتیں اللہ نے ایسی رکھی ہیں کہ نہ تو ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے دیکھا ہے اور نہ ان نعمتوں کی حقیقت کیا ہے اس تعلق سے کسی کان نے سنا ہے۔ ایسی نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں کہ ان نعمتوں کا صحیح تصور اور حقیقت کسی کے دل پر خیال بھی نہیں گزرا ہے۔ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں جو نعمتیں اللہ نے رکھی ہیں ان نعمتوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو بات انسانوں کو بتائی گئی وہ صرف ایک سمجھانے کے لیے ہیں، حقیقت تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں داخل کرے گا وہاں جا کر کے حقیقت معلوم ہوگی۔ دنیا میں صرف شوق اور رغبت دلانے کے لیے ایک طلب بڑھے، ایک جستجو بڑھے، لوگ اچھے کام کرنے کی بھرپور کوشش کریں، اس لیے ان نعمتوں کا تذکرہ، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ قرآن و حدیث میں ایک حد تک کر دیا گیا ہے۔ انہی تذکروں میں سے جو ایک تذکرہ اہم وہ حوروں کا تذکرہ ہے۔ قرآن کریم میں حوروں کا تذکرہ ہے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ کہ ہم جنت میں جنتیوں کی شادی حوروں سے کرائیں گے، ایسی خواتین، ایسی عورتیں جو بڑی بڑی آنکھوں والی خوبصورت ہوں گی ان سے ہم ان کا نکاح کرائیں گے، ایسی ہوں گی کہ لم یطمثہن انس ولا جان کہ نہ کسی انسان نے ان عورتوں کو ٹچ کیا ہوگا، نہ کسی جنات نے ان عورتوں کو چھوا ہوگا۔ صاف ستھری پاکیزہ خواتین ہوں گی جو جنت کی حوریں کہلاتی ہیں، نہایت خوبصورت۔ ہم جنت میں جانے والے لوگوں کا ان سے نکاح کرائیں گے اور یہ اپنے نکاح میں لے کر جس طرح ایک شوہر بیوی کا جسمانی رشتہ ہوتا ہے ان کا رشتہ جنت میں بھی باقی رہے گا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ 72 حور کا مسئلہ کہاں سے اٹھا؟ تو کسی صحیح حدیث میں ایک چیز یہ بھی سمجھ لیں کہ اسلام مخالف طاقتوں نے شروع دن سے ہی قرآن میں تو چونکہ کوئی تبدیلی وہ کر نہیں سکتے، قرآن کی حفاظت کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے اس کے تو کسی زیر و زبر کو بدل نہیں سکتے۔ ہاں بہت سی ایسی من گھڑت باتیں، بہت سی ایسی کمزور باتیں اسلام مخالف طاقتوں نے، دہریوں نے، جو اورینٹلسٹ مستشرقین نے ایسی پھیلائیں اور ان باتوں کو پھر بہت سے مسلمانوں نے ان سے متاثر ہو کر اپنی کتابوں میں لکھ دیں، اور وہ من گھڑت باتیں پھر ایسی پھیلیں کہ آج کل کے بعض کم پڑھے لکھے مولانا یا مبلغین حضرات انہی من گھڑت باتوں کو اور انہی کمزور باتوں کو اپنی تقریروں میں ایک دلچسپی پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کا اٹریکشن اپنی
طرف کرنے کے لیے وہ من گھڑت باتیں بیان کرتے چلے آ رہے ہیں اور لوگ ان کو واہ واہ کرتے چلے آ رہے ہیں، جبکہ ان باتوں کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ حدیث میں، بخاری میں، مسلم میں اور مختلف کتابوں میں 2 حوروں کا تذکرہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر جنتی کو 2 حوریں عطا فرمائے گا۔ اسی طریقے سے ایک روایت ہے ترمذی شریف کی، اس میں 72 حوروں کا بھی تذکرہ ہے کہ کسی شہید کو اللہ تبارک و تعالی 72 حوریں عطا فرمائے گا۔ لیکن اس سے پریشان ہونے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام قرآن ہو جس میں 2 حوروں کا تذکرہ کیا گیا، یا حدیث ہو جس میں 72 یا 70 حوروں کا تذکرہ کیا گیا۔ یہاں تو 72 اور 70 تک محدود ہے۔ آپ ذرا چلے جائیں برادران وطن کے یہاں، ان کی مہابھارت، یہ مہابھارت میں شانتی پرو منڈل 12 ادھیائے 98 شلوک 46، اس میں صاف لکھا ہے وراپسرا سہسترانی شورم ایودھنے ہتم تور ماڑا ہی دھاونتی نم بھارتی بھویت اتی۔ اس میں صاف لکھا ہے، لوگوں سے پوچھا، باقاعدہ مہابھارت کو کھول کے ہم نے بھی دیکھا کہ اس کی کیا حقیقت ہے۔ صاف لکھا ہے کہ کسی دھارمک یودھا کو، دھرم کے نام پر لڑنے والے کسی دھارمک یودھا کو مارے جانے پر جنت میں 1000 اپسرائیں ملیں گی۔ آپ ہم سے 72 کا جواب لینے سے پہلے آپ اپنے 1000 کی فکر کریے۔ آپ کے یہاں تو مہابھارت میں صاف لکھا ہے کہ 1000 حوریں دھارمک یودھا کو ملیں گی، آپ پہلے ان کی بحث کریے۔ اس لیے یہ سب خرافاتی باتیں صرف ذہن کو، سماج کو زہر آلود کرنے کے لیے اور لوگوں میں تفریق پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں چھیڑی جاتی ہیں، اور خاص طور پر ہمارے مسلم نوجوان بچے یا بچیاں جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں ان کو ٹارگیٹ کر کے اس طرح کی باتیں ان کے ذہن میں ڈال کر کے ان کو کسی طرح سے اسلام سے دور رکھنے کی پوری کوشش کی جاتی ہے۔ یہ باقاعدہ پلاننگ ہے۔ میں نے شروع میں کہا کہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر کے محمد رسول اللہ اور آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ مخالفتوں کا چلتا رہے گا، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ہم مسلمانوں کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ ہمارا جو یہ دین ہے، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک عالم ہوں، میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایک مسلمان ہوں، ایک انصاف پسند آدمی سے آپ پوچھ لیجئے چند دن پہلے الہ آباد یونیورسٹی کے جو ایک پروفیسر اور وہاں کے ایک لیکچرار پنڈت پرکاش نارائن، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے کلکی اوتار، پوری دنیا میں دھوم مچی ہوئی ہے، آپ دیکھ لیجئے پڑھ کے کیا لکھا ہے انہوں نے۔ ایک ہندو، ایک پنڈت ہو کر کے صاف لکھا ہے کہ جتنا بھی ویدوں کے اندر اور مختلف ہندو دھرم کی کتابوں کے اندر جو پیشین گوئی کی گئی ہے کلکی اوتار، آخری اوتار کی جو پیشین گوئی کی گئی ہے وہ محمد الرسول اللہ ہیں جو مکے میں پیدا ہو چکے ہیں۔ مشہور کتاب ہے کلکی اوتار، جس کا دل چاہے کھول کے دیکھ لے۔ تو اس لیے ان سب چیزوں میں پڑھنے کا مطلب فضول اپنے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے۔ رہا مسئلہ یہ کہ اگر مردوں کو 72 حوریں ملیں گی تو عورتوں کو کیا ملے گا؟ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ قرآن نے اور حدیث نے صاف کر دیا ہے کہ عورت کو جو ملے گا، مرد کو جو ملے گا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کسی کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ ہاں، ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں کو 72 مرد کیوں نہیں ملیں گے؟ تو کسی بھی مہذب سماج میں، کسی بھی سلیقہ مند سماج میں، کسی بھی پڑھے لکھے سماج میں، اگر آپ کسی خاتون سے یہ کہہ دیں کہ تمہارے ایک وقت میں کتنے لوگوں سے افیئر ہے، آپ کہہ کے دیکھ لیجیے، پھر حشر دیکھیے اپنا کیا ہوگا۔ اس کو کوئی نہیں برداشت کر سکتا کہ ایک شادی شدہ کسی مہذب گھرانے کی خاتون، اس کے تعلق سے یہ کہا جائے کہ تم اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے بھی اپنے فزیکل ریلیشن تم بناؤ، کوئی قبول نہیں کر سکتا۔ کوئی دنیا کی عورت اگر مہذب سماج کی ہے، شریف خاندان کی ہے، نہیں قبول کر سکتی۔ ظاہر ہے یہ مہذب سماج کی، یہ شریف خاندان کی، یہ سیدھی سادی، بھولی بھالی، نیک پاک دامن عورت ہی جب دنیا کے اندر اپنے شوہر، اپنے پتی کے علاوہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ ریلیشن بنانا یہ پسند نہیں کرتی، کسی سے اس کا تعلق جوڑا جائے، نسبت جوڑی جائے، یہ پسند نہیں کرتی، تو ظاہر ہے یہ جنت میں بھی اس چیز کو پسند نہیں کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
تعالیٰ نے اس کی دنیاوی اس فطرت اور غیرت کا خیال جنت میں بھی رکھا ہے، وہاں بھی پسند نہیں کرے گی۔ اب جو خواتین ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ نہیں عورتوں کو بھی 72 ہونے چاہیے، تو پھر آپ اس کے لیے جنت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے لیے پڑوس میں ایک جہنم نام کی ایک جگہ ہوگی، وہاں پر حدیث ہے کہ زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتوں کو ایک جگہ بھٹی میں جھونکا جائے گا، ان کی شرمگاہوں سے خون و پیپ کی ندیاں بہہ رہی ہوں گی۔ آپ شوق سے جائیے، وہاں خواہش پوری کریے، جو دل چاہے وہاں کریے، جنت میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے۔ جنت میں تو نیک اور مہذب شریف پاک دامن مرد و خواتین کے لیے جگہ ہے، آپ کے لیے جنت میں جگہ نہیں۔ اس لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے، اے اللہ کے رسول ذرا یہ بتائیے کہ جنت میں جو خواتین جائیں گی، اگر وہ دنیا میں ایک مرد سے نکاح کیا، طلاق ہو گئی، یا اس شوہر کا انتقال ہو گیا، دوسرے سے نکاح ہو گیا، اسی طریقے سے اس سے طلاق ہو گئی، یا اس کا انتقال ہو گیا، تیسرے سے نکاح ہو گیا، یعنی اس طریقے سے کئی شادیاں کسی عورت کی اگر ہوئی ہیں، وہ عورت جنت میں پہنچے گی تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ سارے شوہر جن سے ان کا نکاح دنیا میں ہو چکا ہے، اگر یہ سب کے سب جنت میں پہنچے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شوہروں میں سے اس جنتی خاتون کو اختیار دے گا، جس کے ساتھ رہنا چاہے رہے، پسند کر لے، جس کے ساتھ رہنا چاہے رہے، اور اگر کسی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مرضی سے جنتی ایک مرد کو پیدا کرے گا جو بالکل اس خاتون کے مرضی کے مطابق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس خاتون کا نکاح کرائے گا۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جنت کے اندر جانے والی یہ عورت جو جنت کی حوریں ہوں گی، ان تمام حوروں سے خوبصورت یہ جنتی عورت ہوگی، ان تمام جنتی حوروں کی سردار یہ عورت ہوگی۔ ایک موقع پر آپ علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے رسول یہ بتائیے کیا جنتی عورت جو دنیا سے جنت میں جائے گی وہ حسین ہوگی، وہ خوبصورت ہوگی، یا جنتی حور خوبصورت ہوگی؟ آپ نے فرمایا بالکل یوں سمجھ لو جیسے کہ یہ کپڑا اوپر والا اور نیچے والا کپڑا، جنت کی حور کو نیچے والا کپڑا سمجھ لو کہ پھٹا پرانا ہو تب بھی آدمی پہن لیتا ہے، لیکن باہر کا کپڑا اگر پھٹا پرانا ہو آدمی نہیں پہنتا ہے۔ یعنی دنیا سے جانے والی عورت و خاتون، جنتی خاتون، یہ گویا اوپر والا کپڑا نہایت خوبصورت اور فضیلت اس کو حاصل، اور جنتی حور اس کے مقابلے میں اندر والا کپڑا۔ ایسی خوبصورتی بلا کی اللہ تبارک و تعالیٰ ان خواتین کو عطا فرمائے گا۔ انا انشأناہن انشاء فجعلناہن ابکارا عربا اترابا، نئے سرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی خاتون کو پیدا کرے گا، سب بالکل کنواری ہوں گی، غیر شادی شدہ ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنتی مردوں میں سے جس سے یہ چاہیں گی اس سے نکاح ان کا کرائے گا، یا اپنے دنیا کے شوہروں میں سے کسی سے جو ان کو پسند ہوگا اس سے ان کا نکاح کرائے گا۔ جنت کی تمام جو خواتین ہوں گی، جو حوریں ہوں گی، ان تمام کی یہ عورتیں سردار ہوں گی۔ یہ قرآن نے، حدیث نے بیان کیا ہے۔ اس کے علاوہ عورتوں کو کتنا ملے گا، کیسے ملے گا، یہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ دنیا کے اندر کوئی مہذب خاتون پسند نہیں کرتی، اس غیرت کا خیال اللہ نے آخرت میں بھی رکھا۔ رہا مسئلہ یہ کہ نعمتیں کس کو کتنی ملیں گی، قرآن نے صاف کر دیا ہے، جو بھی نیک کام کر کے دنیا سے آئے، مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کا ہم بہترین اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، اور دنیا سے جو مرد یا عورت نیک کام کر کے آئیں گے جنت میں ان کو ان کا جو دل چاہے گا ہم ان کو دیں گے۔ اسی طرح سے جنت میں داخل ہونے والے مرد یا عورت ہم ان کو جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو پورے طور پر خوش کر دیں گے۔ اس لیے جہاں جہاں بھی اس قسم کی باتیں لوگوں کے ذہن میں آئیں یا نوجوانوں کے ذہن میں آئیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا جو دین ہے، آپ کا جو یہ اسلام ہے، یہ کسی انسان کا لکھا ہوا قرآن یا قانون نہیں ہے، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا دین ہے۔ اس کا ایک ایک حرف سچا، ایک ایک حرف فطرت انسانی، غیرت انسانی اور ضمیر انسانی سے میل کھانے والا ہے۔ لہٰذا اپنے دین پر مضبوطی کے ساتھ، پورے کانفیڈنس اور یقین کے ساتھ اس پر عمل کریے، یہی برحق اور سچ ہے۔ آپ کو ادھر ادھر بھٹکانے کی جو کوشش کی جا رہی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو شروع سے ہوتا چلا آیا ہے اور ایک قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے دین پر مکمل یقین اور اعتماد کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔